ایران میں جب فروری 1979 میں شہنشاہ ایران مخالف عناصر غالب آ گئے تو اس وقت خفیہ انقلابی عدالتیں قائم ہوئیں اور وہ لوگ جنہوں نے انقلابیوں پر زیادتیاں کی تھیں ان کو سزائیں ملنے لگیں۔ اسی میں ایک ملزم کو عدالت میں پیش کیا جو جنرل خواجہ نوری جس کا نام تھا، اس کو الزامات کی فہرست بتائی گئی اور اس کو صفائی کا موقع دیا گیا۔ اس نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ میرے ارد گرد یا اس وقت اتنی سینسرشپ تھی کہ مجھ تک حقائق نہیں پہنچ پاتے تھے اور اس لیے یہ سب معاملات خراب ہو گئے یا مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی یا جو کچھ میں نے ایکٹیویٹی کی جن پر اب مجھے الزام لگایا گیا ہے وہ اس وجہ سے سر انجام ہوئی کہ سینسرشپ کی بدولت میرے پاس حقائق نہیں پہنچتے تھے۔ انسان اگر دیکھا جائے تو ہر شخص نے اپنے ارد گرد سینسرشپ سے قائم کی ہوئی ہے، وہ آخرت سے بے خبر ہے۔ یہ سینسرشپ کچھ اس طرح کی ہے کہ انسان اپنے قریب صرف ان لوگوں کو آنے دیتا ہے یا ان باتوں کو آنے دیتا ہے یا ان چیزوں کو آنے دیتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے، جو وہ اپنے لیے اچھا خیال کرتا ہے۔ ہر انسان تقریباً ہر انسان اپنے ارد گرد اپنے خیالات، اپنی خواہشات کا ایسا تانا بانا بنتا ہے کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل پاتا، اس سے باہر کی دنیا سے وہ بے خبر رہتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس اس کی ان خواہشات کے مطابق آتا ہے وہی معتبر ٹھہرتی ہیں، اچھی ٹھہرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کیونکہ اپنی خود ساختہ چیزوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے لہٰذا وہ اچھائی برائی کی تمیز کو کھو دیتا ہے اور اس طرح وہ غلط کام سر انجام دینے لگتا ہے۔ اور پھر جب اس کو صفائی کا موقع دیا جائے، جب اس کے سامنے اس کے کی ہوئی باتیں یا کام یا عمل پیش کیے جائیں تو پھر وہ اپنی صفائی میں کچھ یہی کہنا چاہے گا کہ سینسرشپ ایسی تھی کہ مجھ تک حقائق نہیں پہنچ سکے۔ انسان اسی طرح ہے، آخرت میں ہمیں اپنے ہر عمل کا ہمیں جواب دینا ہے اور وہاں پھر جب پیش کیے جائیں گے تو پھر شاید انسان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو یا پھر وہ اپنی خود ساختہ سینسرشپ کو الزام دے کہ اس کی وجہ سے مجھ تک حقائق نہیں پہنچ سکے۔ کاش سچ مجھ تک پہنچ جاتا، حقیقت مجھ تک پہنچ جاتی تو میں ایسے کام نہ کرتا جو قابل مواخذہ ہوں اور جس پہ مجھے سزا ملے۔ اس سے پہلے کہ ہم مواخذے کے لیے ہمیں پیش ہونا پڑے، یعنی ہماری آنکھیں بند ہوں اور ہمارا دوسرا سفر شروع ہو، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نے اپنے ارد گرد جو ایک سینسرشپ کی دیوار قائم کی ہوئی ہے اس کو ہم گرا دیں تاکہ حقیقتیں ہم تک پہنچتی رہیں اور ان حقیقتوں کی روشنی میں ہم بہتر فیصلے کر سکیں، اچھے کام سر انجام دے سکیں، نیکیاں سر انجام دے سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں اور ہمیں جو الہی فرستادوں نے، جو پروردگار کے نمائندوں نے، انبیاء علیہ السلام نے ہم تک جو پیغامات پہنچائے ہیں، ہم تک جو اللہ کے احکامات پہنچائے ہیں ان پر ہم عمل کر سکیں اور بہتر انجام پا سکیں انشاءاللہ۔